السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پہلی کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم ان میں صلح کروا دو۔ خاموش تماشائی بننے کی اجازت اہل اسلام کو نہیں ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر ایک ظالم باز ہی نہیں آتا، چڑھائی کرتا، پھر سب مل کے اس ظالم کے خلاف کارروائی کرو جو مسلمانوں میں سے ظالم ہے۔ دو مسلمان گروہ دونوں لڑ رہے ہیں، ایک باز آ رہا ہے، ایک باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بغاوت پر اترا ہوا ہے، تو سب مل کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور جب اسے سبق حاصل ہو جائے، باز آ جائے، تو پھر آگے پیچھے بدلے مت اتارو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، رک جائے، مڑ جائے، باز آ جائے، دونوں میں دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل واقسطوا، انصاف کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن میں لڑائی کاہے کی، وہ تو سگے بھائیوں کی طرح ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اس صلح کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ بندہ کہیں نہ کہیں پریفر دے ہی دیتا ہے، کسی نہ کسی کو ویٹج دے ہی دیتا ہے، بعد میں پھر اس پہ احسان بھی درتا، دیکھا میں نے تجھے ویٹج دیا، ورنہ تو گیا تھا۔ یہ بندے کی بڑی ظالم نفسیات۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ براہ راست اس آیت پر بات کرنا آج کا موضوع نہیں ہے۔ یہ آیت میں نے صرف اس لیے پڑھی ہے کہ اگر اہل اسلام باہم لڑ پڑیں تو خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں۔ تو ایمانداری سے یہ بتائیں، جب اہل اسلام مظلوم ہو اور ظالم کافر سے اس کی مد بیڑ ہو جائے تو ایسے میں اہل اسلام کو تماشائی بننے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ بطریق اولا نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی کہ دلالت النص سے بات ثابت ہے۔ دلالت النص ایک ہماری اصطلاح ہے اصول فقہ کی، اسلامک جورسپروڈنس۔ مسلمان لڑ پڑے تو خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں۔ مسلمان مظلوم ہو اور کافر ظالم ہو تو اس میں پھر مسلمان کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا زوال کن حدوں کو چھو رہا ہے، خدا کی قسم۔ یہ الگ بات ہے، انشاءاللہ میں اس موضوع کو آئندہ جمعہ تک بھی لے جاؤں گا اور کچھ جزیات میں بھی جانے کی کوشش کروں گا۔ کوشش میرے آج یہ ہے کہ میں اصولی باتیں آپ سے کروں آج امت مسلمہ کے حوالے سے، کہ امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے، امت مسلمہ کو اصل میں کیا درپیش ہے، کون سا مسئلہ درپیش، آج اس پہ بات کرنی ہے۔ اصولی باتیں ہوں گی، کوئی جانی پہچانی باتیں انشاءاللہ، لیکن ایک دائرے، اگر ایک اسلوب کے اندر بات ہو تو بندے کو پھر سمجھ آتی ہے، ہاں یار ہمیں یہ کرنا چاہیے، ورنہ زوال کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ محض مال روڈ کو بند کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ لڑائی فلسطین میں ہو رہی ہے اور آپ مال روڈ کو بند کر رہے ہیں، نغمے لگا رہے ہیں۔ یہ نغمے لگانے سے آپ مجاہد اسلام بن جائیں گے، امیر المومنین بن جائیں گے؟ سب لوگوں کو اذیت دے کے، بیڑا غرق کر کے، ٹریفک کو پامال کر کے، بندے کے کان درد ہونے لگ جاتے ہیں۔ گھر میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، انعام علی بار بام آپتے پاں پاتے پتہ ٹاں ٹاں لگی ہوئی ہے،
کیا جی فلسطین آزاد کر رہے ہیں؟ تو یہ ہماری اسلامی جماعتوں کا یہ حال ہے، ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ جو اسلام کے نام پہ چندے بھی لیتی ہیں اور اسلام کے نام پہ کام بھی کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کام نہیں کرتی، یعنی ان کا دم قدم ہے ہی اسلام سے، وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ ایک بڑا سلگتا موضوع ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ 3 بڑے قضیے تھے امت مسلمہ کے، افغانستان، فلسطین، کشمیر۔ سب سے پرانا کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان سب سے آخر میں ہے۔ لیکن سب سے پہلے کس نے اپنی جان چھوڑائی؟ آخر کیا وجہ ہے بھائی؟ سوچیں تو صحیح تھوڑا سا۔ فلسطین میں تو 70 ممالک ابھی نہیں گھسے ہیں، افغانستان نے تو 100 ممالک کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمسائے میں ہمیں اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین نے اپنی ایپلیکیشن خود دکھانی ہے، خراسان سے لشکر اٹھنا ہے اور اس نے ادھر کا رخ کرنا ہے، یہ اس کی تیاری ہے۔ اتنا عظیم لشکر کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تو کہتے ہیں ہمیں راستہ دو، ذرا ہمیں راستہ دو، حالانکہ بیچاروں کے پاس ہوائی طاقت بھی نہیں ہے۔ اس مٹھی بھر لشکر کو ذرا آپ ہوائی طاقت دے کے دیکھیں یہ کیا کرتی ہے، یہ کیا کرتا ہے لشکر۔ سب سے نیا قضیہ، اور یہ ایسا عظیم ملک ہے جس نے 1 صدی میں 3 سپر پاورز کو شکست فاش دی، برطانیہ کو، روس کو، امریکہ کو۔ امریکہ صرف امریکہ نہیں تھا، پوری دنیا کفر کی ٹیکنالوجی وہاں موجود تھی جو وہاں دفن ہو گئی۔ یہ خدا لا یزال کا زندہ معجزہ ہے، خدا کی قسم۔ ایمان بڑھائیں، مشاہدہ کریں جا کے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، کیوں؟ ذرائع ابلاغ کا فتنہ ہے، وہ فتنہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھانے میں ماہر ہے۔ سچ نظر ہی نہیں آتا، اور ان لوگوں کو پرواہ بھی نہیں ہے، وہ تو میڈیا میں ہوتے ہی نہیں ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ انہوں نے تو جہاد بھی ایسے ہی کیا ہے، انہوں نے جہاد کشمیریوں کی طرح معذرت ایسے نہیں کیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے زنجیر بنا کے اتنی کشمیری عورتوں سے بے عزت اب کیا کہتے ہیں ان کی عزتیں لوٹی ہیں، اتنی ماؤں کی کیا کہتے ہیں فتح لوٹی ہیں، اتنا یہ ہوا ہے، فگرز پوری دنیا کو بتائیں، اقوام متحدہ سے اپیل کریں۔ کبھی آپ نے افغانیوں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے؟ زنجیر بنا رہے ہیں جی کشمیری لیڈرز، فگر بتا رہے ہیں، تعداد بتا رہے ہیں، ہماری اتنی ماں بہنوں کی عزتیں اور آبرویں یہ ہوئیں، یہ ہوئیں، یہ ہوئیں، یہ ہوئیں، اور امیدیں کس کس سے لگائی ہوئی ہیں؟ اقوام متحدہ سے اور پاکستان سے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کو بھی شامل کر لیں، یہ اوپر سے تو نہیں اترا نا، امیدیں لگائی ہوئی جناب علی۔ اور کبھی افغانیوں کو دیکھا آپ نے کہ انہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی ہو، بتایا وہ ہماری اتنی ماں عزتوں کی فتح آبرویں لٹ گئیں، کندھے پہ چادر ڈالی، بدلہ لیا تو لیا ورنہ خود کو مار ڈالا، تمہاری ایسی کی تیسی۔ جہاد ایسے ہوتا ہے بھائی، یہاں لوگ میڈیا کے مجاہدین بنتے ہیں، میڈیا کے مجاہدین۔ مورچے میں کبھی قدم نہیں رکھا ہوتا امیر المجاہدین، امیر المومنین، اور جن کی 4-5 نسلیں مورچوں کے اندر ہیں، ان کو پرواہ نہیں، کوئی ان کو امیر المجاہدین کہتا ہے، امیر المومنین کہتا نہیں کہتا، ان کو اپنے کام سے غرض ہے۔ انہوں نے کبھی میڈیا کی جنگ نہیں لڑی، جو اب میں کہتا ہوں ان کو لڑنی چاہیے، اب آنا چاہیے، لیکن ان کی جنگ ان کے ہمدرد لڑ رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں دنیا کی۔ آج وہ تیل نکال رہا ہے وہ ملک، آج وہ چائنا سے معاہدات کر رہا ہے، آج وہ ایران کو آنکھیں دکھا رہا ہے، خبردار تو اپنی حدود میں رہے، اپنی اوقات میں رہے۔ ایران نے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایران کی سرحد پر ایران کو سبق سکھا دیا۔ ایران اب بھیگی بلی بن کے پیچھے ہٹا ہوا ہے، اور وہی ایران آپ کو دھمکیاں دیتا ہے اور آپ بھیگی بلی بنتے ہیں اس کے سامنے۔ بڑا فرق ہے بھائی، بہت فرق ہے۔
جہاد کرنے اور جہادی ترانے پڑھنے پڑھانے میں بڑا فرق ہے، نغمے بنانے اور جہاد کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کشمیر کی سرحد پر ان کنجروں کو جا کے ٹھمکے لگانے اور جہاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا کی قسم اس سے تو موت اچھی ہے کہ بجائے جہاد کرنے کے کنجریوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، آزاد کشمیر کی سرحد پر ٹھمکے لگا رہے ہیں۔ جی کشمیر کو آزاد کروانا ہے ٹھمکوں سے، ایسے جہاد نہیں ہوتے۔ سب سے نیا مسئلہ ان تین مسئلوں میں، قضیہ فلسطین، قضیہ کشمیر، قضیہ افغانستان نیا اور سب سے آگے نکل گیا۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے جہاد جہادی اصول پر ہو کامیابی تب ملتی ہے، ویسے نہیں ملتی۔ یہ بڑا سلگتا موضوع، میں اس پہ زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، ورنہ آپ بھی کہیں گے پتہ نہیں تو فلسطین جہاد کا مخالف آ گیا۔ بہرحال میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ 2 سال میں آپ ایک کارروائی کر کے پیچھے ہٹ جائیں اور اس کے بعد وہ ہزاروں فلسطینی ماں بہنوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیں اور آپ یہاں ترانے پڑیں۔ چھاپہ مار کارروائی کانسٹنٹلی ہوتی ہے، حکمت عملی کے تحت ہوتی ہے، پھر ٹھیک ہے آپ کے ہزاروں مارے جائیں، سینکڑوں شہید ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن سال 2 سال میں آ کے ایک کارروائی کرنا، 2 گلیلیں مارنا، 3 دیسی راکٹ چھوڑنا اور اس کے بعد پھر ہزاروں لاشوں کو اٹھانا، بہرحال یہ عقل مندی نہیں، خدا کی قسم۔ جہاد کے بغیر اسلام کو شوکت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بات ڈن ہے، لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ لیکن جہاد کی بھی کوئی اپنی حکمت عملی ہے، فراست ہے، وزڈم ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن یہ سٹیج اجازت نہیں دیتا کہ بعض چیزوں پہ میں بات کروں۔ اشارے ضرور کروں گا انشاءاللہ، یہ کچھ جمعے اس پہ چلیں گے، ایک آدھ جمعہ شاید مزید چل جائے اس پہ۔ ہماری صفوں میں منافقین ہیں، ہماری صفوں میں منافقین ہیں، منافقین۔ اللہ اکبر، کیا کریں؟ جہاد کرنا ہے نا تو پہلے منافقین کو، دشمنان صحابہ کو، زندقین کو، مرتدین کو اپنی صفوں سے الگ کرو۔ خدا کی قسم اس کے بغیر جہاد میں کامیابی حاصل کر لی تو خلیق الرحمن پھانسی چڑھنے کو تیار ہے۔ کر کے دیکھیں، 1400 سال میں کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ ضرور ہوا کہ منافقین اور غداروں کی وجہ سے ہماری بنو امیہ کی سلطنت بھی گئی، بنو عباس کی سلطنت بھی گئی، خلافت عثمانیہ بھی گئی، مغلیہ سلطنت بھی گئی، ٹیپو سلطان بھی شہید ہوا، اور آج بھی پاکستان انہی منافقین کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے بلوچستان کی سرحد پر۔ غداروں کی وجہ سے کبھی فتوحات حاصل نہیں ہوئی، ملی ہوئی فتوحات ہاتھ سے ضرور گئی ہیں، یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت، جی بڑا مزہ آ گیا، مسلمانوں کے تمام طبقے ایک ہو گئے ہیں، اتحاد امت، اور مرواؤ اپنے اہل سنت بھائیوں کو، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو میڈیا پر آتی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو فراست کے ابا جان کہتے ہیں، اس پر بھی ذرا بولیں نا کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ 10 گولیاں برسانے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں، سال کے بعد پھر ایک کارروائی کریں پھر پیچھے ہٹ جائیں، پھر سال کے بعد پھر ایک کارروائی کریں پھر پیچھے ہٹ جائیں، اس کے بعد جناب علی وہ کھنڈرات میں اس کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ ہاں آپ کی حکمت عملی ہے، فراست ہے، کانسٹنٹلی آپ کی چھاپہ مار کارروائیاں تو ضرور کریں، نہیں ایک چھاپہ مار کارروائی کرنے کے بعد آپ نے اگلے سال تک کے لیے سو جانا، تو خدا کے لیے ایسا جہاد نہ کریں۔ افغانیوں نے بھی چھاپہ مار کارروائیوں سے افغان جنگ جیتی ہے، دنیا کی مشکل ترین جنگ افغان کی تھی، لیکن افغانی کانسٹنٹلی کام کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ جا کر ایک بارود مار دیا روس کے لشکر میں اور پھر آ کے لیٹ گیا اگلے سال تک کے لیے، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، کانسٹنٹلی ان کا کام یہی تھا۔ اس سے وہ اتنے تنگ آ گئے کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، امریکہ کو بھاگنا پڑا،
آج یہ وہ گرم سلگتا موضوع کہ میں اس پر بات کروں تو شاید آپ مجھے یہاں گرا دیں، لیکن ہمارے اندر بھی اسلام کی ہمدردی ہے، جلتا ہے ہمارا خون اپنی بہن بھائیوں کی لاشوں کو، ماؤں کی لاشوں کو دیکھ کر، اور ایک ناکام حکمت عملی کو دیکھ کر، خدا کی قسم، ایک ناکام اور نامراد حکمت عملی کو دیکھ کر۔ یہ کوئی حکمت عملی نہیں کہ سال میں ایک بار اٹھیں آپ بمباری کریں پھر سو جائیں اگلے سال تک کے لیے۔ اس میں اتنے سوالات اٹھتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں کہنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوں۔ بس ایک میں نے آپ کو بتا دیا، منافقین کو اپنی صفوں سے الگ کر دو، سارا کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ دنیا میں کبھی کوئی تحریک منافقین کے ہوتے ہوئے، کلیدی عہدوں پر ان کے ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ ہماری سلطنتیں، ہماری خلافتیں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں، بلکہ دور صحابہ بھی انتشار کا شکار ہوا ہے، بلکہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام کو مشکلات کا شکار ہونا پڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ موضوع کیا تھا، میں کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن بہرحال اس سے ریلیونٹ ہے ساری چیزیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، امت مسلمہ کو خاموش تماشائی بننے کی اجازت، خاموش تماشائی نہ بننے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ مسلمانوں کی مدد کریں، کفر کو ان کو ذبح کرنے نہ دیں مسلمانوں کو، اور یہ بھی شامل ہیں کہ امت مسلمہ کا دماغ آگے بڑھ کے حکمت عملی فراست اپنے ہاتھ میں لے، حکمت عملی اپنے ہاتھ میں لے۔ یہ نہیں کہ 10 بندے اٹھ کے چلے جائیں، گولہ باری کر کے آ جائیں، اس کے بعد آپ کے پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے، خاموش تماشائی نہ بننا۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ امت مسلمہ کا دماغ، چاہے اس کا تعلق ریاست سے ہو یا ریاست سے نہ ہو، ان کا تعلق کیا کہتے ہیں عوام میں دانشوروں سے ہو، علماء سے ہو، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کو شعور دینا چاہیے، ان کو فکری آبیاری کرنی چاہیے کہ مسائل ایسے حل نہیں ہوتے جس طرح تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بھی خاموش تماشائی نہ بننے میں شامل ہے، وگرنہ ان علماء کی بھی پکڑ ہوگی جو عالمی سطح پر اپنا دائرہ اثر اور دائرہ نفوذ رکھتے ہیں، ان دانشوروں کی بھی پکڑ ہوگی جو عالمی سطح پر اپنا دائرہ اثر اور دائرہ نفوذ رکھتے ہیں، لیکن ان کی زبان گنگ ہے، تالے لگے ہوئے، وہ بولنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا۔ نہ بھائی، اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، جس بندے کا جتنا دائرہ اثر ہے اس بندے سے اتنی پوچھ ہوگی۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الا لوگو چکنے ہو جاؤ، کان کھول کے میری اس بات کو سن لو، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جو اس کی ماتحتی میں۔ پھر اس حدیث کو عمومیت میں لے جائے، جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے آپ کا دائرہ اثر ہے۔ ایک بندے کا دائرہ اثر صرف اپنی ذات تک ہوتا ہے، پھر اس کی بیوی تک ہوتا ہے، کاش ہو، سمجھ آئی بات کی؟ پھر اس کا اثر اس کی بیوی تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچوں تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بھتیجوں تک، بانجوں تک، خاندان، یہ اس طرح دائرہ اثر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ سرکاری منصب پر بیٹھا ہے، اس کا اپنا دائرہ اثر ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرہ اثر کے بارے میں جواب دے اللہ کے نزدیک کہ اس نے اپنے دائرہ اثر میں کیا کیا ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نائب ہیں، اس کی پوچھ ہونی ہے۔ یا میری نظر سے یہ چیز نہیں گزری، یا میں نے صحیح مطالعہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی اس حکمت عملی پہ کوئی بولے۔ ہاں نغمے ضرور ہیں، کہنے والے کہتے ہیں اسرائیل کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ نیل سے فرات تک ہیں، تو کرو نا مقابلہ، پہلے سب سے پہلے منافقین کو الگ کرو، ہمت ہے تو آ جاؤ میدان میں، نام لو، پن پوائنٹ کرو کہ حماس پہ وہ کون کون سے غدار ہیں۔ حماس بہت اچھی ہے اور ہے بھی سنی، لیکن اس کے اندر غلط لوگ بھی موجود ہیں، پن پوائنٹ کرو، ان کو الگ کرو۔
حماس تو یاسر عرفات کی تنظیم کے مقابلے میں بنی تھی، لیکن کمزوریاں بھی ہیں۔ اس کا آج بھی صدر اسماعیل ہنیہ ہے، جس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہانیہ لکھا ہوتا ہے، غالباً ہنیہ یا ہانیہ، اسماعیل ہانیہ۔ اس کی بیوی فاطمی ہے، یعنی اسماعیلی ہے، یعنی آغا خانی ہے۔ آغا خانی ہو تو مسلمان کی شادی نہیں ہوتی۔ اسکرٹ پہنتی ہے اور وہ حماس کا لیڈر ہے۔ میں کس پہ بات کروں؟ بس یا آپ کو اشارہ کر دیا، جا کے گوگل کر کے مزید دیکھ لیں، اور بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں حماس ہے سنی، لیکن اس کے اندر کون کون اور ان کی صفوں میں کون گھسے ہوئے ہیں، پہلے صفیں سیدھی کریں، ان غداروں کو اپنی صفوں سے نکالیں، چاہے اس کا تعلق قیادت سے ہو یا کسی اور سے ہو۔ خود یاسر عرفات نے اسلحہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ مغرب کا منظور نظر بن گیا تھا، تو خالی پسٹل تو مجھے بھی دے دے، میں بھی لہرا لوں گا، یہ کون سی بات ہے؟ کالی سفید رومال پہ لینا، بڑے کے ماہد اتنا سا پسٹل رکھ لینا، جیسے بہت بڑا مجاہد ہے۔ اس طرح بندہ مجاہد نہیں بنتا۔ یاسر عرفات تو ایسی پوزیشن پر آ گیا تھا، مغرب کا لے پالک منظور نظر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے، امت مسلمہ آج اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے۔ ارتقاء تو چھوڑے، ارتقاء سے بھی دوچار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فیملی پلاننگ کریں، بچے بھی پیدا نہ ہوں، لیکن یہ بچے پیدا بار کرتے ہی کرتے ہیں، لہٰذا ایک خاص وقت کے بعد ان کو اڑاؤ۔ بقا ارتقاء دونوں کا شکار ہے امت مسلمہ، لیکن ابھی ارتقاء پہ بات نہیں، وہ کبھی پھر بات کریں گے، بقا پہ ہی بات کرتے ہیں۔ امت مسلمہ اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار ہے۔ امت مسلمہ جب سے اس کا 3 صدیوں سے زوال شروع ہوا ہے، مسلسل حالت جنگ میں ہو اور دفاع میں ہو، اور پس رہی ہے اور پسپا ہو رہی ہے، سوائے صرف ایک افغانستان کے، جس نے ابھی انگڑائی لی ہے، جا کے امیدیں قائم ہو رہی ہیں۔ 7ویں صدی کے عیسوی کے آخر سے ہم پر زوال شروع ہے۔ اگر تھوڑا سا مزید تجزیہ کیا جائے تو 7ویں صدی سے ہی زوال شروع تھا، کیونکہ زوال آتا پہلے، دکھتا بعد میں۔ جب زوال دکھتا ہے نا، تو اس کا مطلب زوال بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، جو آ کے اب دکھ رہا ہے۔ پانی جب اپنی شکل دکھاتا ہے تو اس کا مطلب کام پہلے ہو چکا تھا، تو اب پانی اپنی اب شکل دکھا رہا ہے، باہر آ گیا ہے۔ زوال تو بہت پہلے آیا ہوا ہے۔ امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، لیکن کمال ہے امت مسلمہ حالت غفلت میں بھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو بڑے خوشحال ہیں، ہمارے پاس 5 مرلے کا مکان تھا، جب ہم نے حلال حرام کی سرحدیں عبور کی تو اب ہمارے پاس DHA میں کئی کوٹھی ہیں، ہمارے باپ دادوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم تو خوشحال ہیں، کامیاب ہیں۔ ہمارے ہاں تو کامیابی کا مفہوم ہی ہے۔ امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، کمال حالت غفلت میں بھی ہے، کمال حالت لہو و لعب میں ہے۔ عبد القدیر خان کی ضمانت ضبط ہو گئی، پنجرے میں بند ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے کیا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی سوال ہوا صحافی نے، اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ کہ میں نے اس قوم کے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ عبد القدیر خان نے مرتے ہوئے یہ کہا، میری سب سے بڑی غلطی یہ کہ میں نے اس قوم کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، ہم نے اس کے ساتھ وہ ظلم کیا۔ بجائے اس کو کہ آپ اس کو گلوریفائی کریں، آئیڈیلائز کریں، کہ آپ کے بچے اس کو آئیڈیل بنا کے جائیں پیچھے، آپ نے کس کو گلوریفائی کیا؟ آپ نے کنجریوں کو۔ یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں بول رہا، آج میری باتیں سنیں آپ، یہ کنجر اور کنجری کا لفظ کوئی غیر پارلیمانی نہیں ہے۔ ہاں جب اپنے موقع محل میں استعمال نہ ہو پھر غیر پارلیمانی بنتا ہے، وغیرہ جا کے آکسفورڈ کی ڈکشنری کھول لیں، کنجرر کسے کہتے ہیں؟ ہم گلوریفائی کس کو کر رہے ہیں؟ ہم آئیڈیلائز کس کو کر رہے ہیں؟ چوکے چھیکے لگانے والوں کو، ان پڑھ بچوں کو، جن کو کوئی ہوٹل میں
ویٹر کی جاب نہ دے، اس کو ہماری قوم رشک کی نگاہوں سے راہ ٹپکاتے ہوئے دیکھتی اور ہماری قوم کے بچے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہر بچہ اس نیت سے گلی کے کھڑکیوں کے شیشے توڑتا ہے اور نہیں پڑھتا، اسکول سے بھاگتا ہے کہ میں قومی ہیرو بنوں گا، ہیرو۔ یہ ہم نے انٹرٹین والوں کو بنا کیا دیا، اور جن کے پیچھے چلنا تھا ہم نے ان کو مجرم بنا دیا۔ زبردستی عبدالقدیر خان سے تقریریں کروائیں کہ میں مجرم ہوں۔ زوال کی کوئی حد ہے ہماری؟ حالت جنگ میں بھی، حالت غفلت میں بھی، حالت لہو و لعب میں بھی، اور پورا کفر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حد تک متحد ہے آپس میں، چاہے وہ کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، یا کیپٹلزم ان کے پاس ہے، جو بھی ہے، وہ اپنے معاشی جتنے بھی اصول رکھیں، ایک سے زائد نیو آرڈر رکھیں، جو مرضی کریں، لیکن ہماری حد تک الکفر ملت واحدہ، کافر ایک ہے۔ لیکن ہمیں اس کی خبر ہے؟ ہمارے جوانوں کو، نوجوانوں کو شعور نہیں، وہ شعور تو چکے چھکوں کا ہے۔ یاد رکھیں مسلمان اسلام سے ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام مسلمان سے ہے۔ اسلام کا وجود مسلمانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ غزوہ بدر میں آپ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصاب لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بر جماعت اگر آج تو نے اس کو ہلاک کر دیا تو اس کائنات میں تیری خالص بندگی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، نعوذ باللہ، فریاد کی تھی یا اللہ اس جماعت کو بچا لے، خالص اسلام بچ جائے گا۔ اسلام ایسے صحابہ کی وجہ سے زندہ تھا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، مسلمان اسلام سے، اسلام مسلمان سے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر مسلمانوں کے مٹنے یا کم سے کم مسلمانوں کے جسم اور روح سے اسلام کے مٹنے سے کم پر وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان مٹ جائے یا اس کے اندر سے اسلام مٹ جائے۔ اور یہ اللہ قرآن کا صاف اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت، مذہب، ان کا نیو ورلڈ آرڈر، ان کی رسوم و رواج، ان کے قوانین کی آپ پیروی نہیں کرتے اس وقت تک، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ یہود و نصارہ جب تک آپ ان کی پیروی نہ کریں، ان کے نظام کی، ان کے مذہب کی، ان کے خود ساختہ دین کی، وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جناب کفر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ عقلی اور فکری اعتبار سے کفر کی بنیاد ہوتی ہی نہیں ہے۔ عقلی اور فکری اعتبار سے تو بنیاد اسلام کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک، یہاں سے فکر شروع ہوتی ہے۔ تو کفر کی تو بنیادیں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کفر اسلام کے ساتھ ہم وقت حالت جنگ میں نہ ہو تو کفر کا تو ستیہ ناش ہو جائے۔ کیوں؟ جب کفر اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہوگا تو اسلام کیا کرے گا؟ اسلام کی صداقت اپنی جڑیں پکڑ لے گی، اور جب اسلام کی صداقت اپنی جڑیں پکڑ لے گی تو کفر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور یہ کافر کے لیے منظور نہیں کہ اسلام کی صداقت اپنی جڑیں پکڑے اور میں برباد ہو جاؤں، اس لیے وہ ہم وقت حالت جنگ میں رہتا۔ ہاں درمیان میں وقفہ بھی آتا تو ہم سمجھتے ہیں اب کفر بڑا ہی مہذب ہو گیا ہے، سیولائزڈ ہو گیا، جی ماشاءاللہ بڑا سولہ جو ہے، بڑے امن والے لوگ ہیں، نہیں لڑتا جاپان، نہیں لڑتا فلاں۔ ٹھیک ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی آسانی کے لیے کافروں کی قسمیں بنائی گئی، کون کافر لڑتا ہے حربی، کون نہیں لڑتا ہے غیر حربی ہے۔ لیکن یاد رکھیں من حیث المجموع آپ کو بات کر رہا ہوں، کفر جب بھی نہیں لڑے گا درمیانی وقفے میں اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں لڑے گا، اس کی تیاری نہیں ہوگی نہیں لڑے گا، اس کا لشکر جمع ہوگا نہیں لڑے گا، یا وہ مسلمانوں کی ہیبت سے نہیں لڑے گا جو ہماری گزری ہوئی داستان ہے کہ وہ ہماری ہیبت سے نہ لڑے۔
مسلمانوں کی ہیبت سے نہیں لڑے گا، یا اپنی اندرونی خلفشار اپنی لڑائیوں کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ہوگا کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو، وگرنہ جب بھی اسے موقع ملے، قوت مجتمع ہو، وہ لڑے گا لڑے گا لڑے گا۔ پورے یورپ میں بوسنیا کو برداشت کیا گیا، ایک بوسنیا کو، پورے یورپ کے میں ایک بوسنیا ان سے برداشت نہیں ہوا۔ آج بھی اجتماعی قبریں نکل رہی ہیں بوسنیا کے اندر، انہوں نے ایک ملک یورپ میں برداشت نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ درمیانی وقفے میں نہیں لڑتا تو اپنی مجبوری سے نہیں لڑتا، ورنہ وہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ مجرمین لگا دیے تھے، نبی اٹھے مجرمین مخالفت انہوں نے شروع کر دی۔ اور جنگ کے طریقے مختلف ہیں، نظریاتی جنگ، انشاءاللہ اس پہ آگے جا کے بات ہوگی۔ نظریاتی جنگ، ٹھیک، جو ہماری درسگاہوں میں ہو رہی ہے، ہماری بیٹی اب ہمارے قابو میں ہے، مت جھوٹ بولیں، نہیں ہیں۔ پرانی مائیں آپ کی سنتی ہیں، نئی بیویاں کسی کی نہیں سنتی، کیونکہ انہوں نے نئے اداروں میں تعلیم پائی ہے، اب ان کو ماشاءاللہ اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں، میری بیٹی کو بڑے حقوق کا پتہ ہے، وہ گھر بسانے کے پر قادر نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں، پیاز کاٹنے نہیں آتے، وہ کہتا میرا یہ کام ہی نہیں ہے۔ کیا کام ہے؟ لمز میں پڑھنا کام ہے؟ مخلوط ماحول کے اندر لڑکوں سے دوستیاں لگانا یہ کام ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں لینا یہ کام ہے؟ کیا سہانا وقت تھا کہ باپ بیٹی کو جا کے تعلیمی ادارے کے دروازے پر چھوڑتا تھا تو مطمئن ہو جاتا تھا کہ اب اس چار دیواری میں میری بیٹی محفوظ ہے۔ خدا کی قسم اب وہاں زیادہ غیر محفوظ ہے۔ نہیں تو جا کے دیکھیں، میں نے تو 7-8 سال پروفیسری کر کے یہاں آ کے بیٹھا ہوں، ایک نہیں 3 یونیورسٹیوں میں کی ہے، اگر وہ بھی ملا ہے تو شاید زیادہ عرصہ بن جائے، اور بہترین یونیورسٹی میں کی ہے۔ میں UMT میں پروفیسر تھا، جو بڑی کلاس کی فحاشی اور اوریانی رکھتی ہے، بڑی کلاس کی جی۔ نہیں یقین آتا ذرا ایک چکر لگائیں، ایمان زگ آلود نہ ہو مجھے پکڑ لیں۔ یہ میں نہیں کہتا میرا ایمان زگ آلود نہیں ہوتا رہا ہے، اس لیے اس کو پسند ہی نہیں کیا، نکلا ہے، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسروں کو بچاتے ہوئے خود اپنے آپ کو کیوں ڈالیں؟ ابھی بھی شوق ہے کہیں چلیں PhD کی یا MPhil کی میں یا لاء کی کوئی وزٹنگ کلاس لے لوں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ نظریاتی جنگ درسگاہوں میں لڑی جا رہی ہے، درسگاہوں میں۔ جس وقت آپ کے ملک میں یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں کھولی، نظریاتی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ پرویز مشرف نے 100 چینل کھول دیے، میڈیا کا منہ کھول دیا، یہ گٹر کا ڈھکنا اٹھا دیا، نظریاتی جنگ شروع ہو گئی، جس میں ہم ہار رہے ہیں۔ ہماری پچ نہیں ہے، ہم پسپا ہیں۔ آج مولوی، ملا، پیر، مرشد، بڑے بڑے مبلغ سوشل میڈیا پہ پوری بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ادھوری بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا چینل بند ہو جائے گا، کمائی بند ہو جائے گی، کیوں؟ ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتی ہے، وہ ریچ روک دیتی ہے۔ میرا ایک کلپ پچھلے دنوں 3 دن میں ہی 10 لاکھ کو کراس کر گیا ریچ اس کی، اس کے بعد میری ریچ انہوں نے ایسے پکڑ کے روک دی، جا ہی نہیں رہی اب اوپر۔ میں اپنی زندگی کا ذاتی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک ساتھی ہیں، بڑے دیندار ہیں، اس سے فون پہ بات ہوئی، وہ یہ اس کو یعنی پروموٹ کرنے کی کام کرتا ہے سوشل میڈیا کو، تو جا کے اس کے ہاں ملاقات ہوئی، اس نے مجھے اپنے ہاں بلایا۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو انسپائر کرنے کا، اپنے ہاں بلا کے آپ سیٹ اپ دکھا دیتے ہیں۔ میں گیا دیکھنے کے لیے، اس نے میری ساری چیزیں دیکھی، کہتا ہیں جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ کا کانٹینٹ ہی ایسا ہے۔
اگر آپ نے یوٹیوب سے کمانا ہے، ان چیزوں سے کمانا ہے، یا آپ کی ریچ بڑھنی، تو یہ سارا کنٹینٹ اس کو خالی کرنا پڑے گا. میٹھی میٹھی ادھوری ادھوری باتیں. میں نے کہا معاف کرو بھائی، ہم یہ سودا نہیں کر سکتے، ہم سے یہ سودا نہیں ہوگا. بھلے 2 لوگ سنیں، بس ہمارا یہی دائرہ اختیار ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم اپنا ڈنگ نکال دیں، پیچھے بچا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پیچھے بچا کیا پھر؟ اس سے تو پھر ریڈی لگانے والا، جوتیوں کی ریڈی لگانے والا ہم سے اچھا ہے. حلال کمائی تو گھر پہ لے جا رہا. لا الہ الا اللہ. یہ نظریاتی جنگ درسگاہوں میں، مین سٹریم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں لڑی جا رہی ہے. اور اس نظریاتی جنگ میں جو شکار ہوئے وہ تعلیم شکار ہوئی ہے، تربیت شکار ہوئی ہے، اساتذہ شکار ہوئے ہیں، طلبہ اور ہماری ماں بیٹیاں شکار ہوئی ہیں. اور اس نظریاتی جنگ میں قانون شکار ہوا ہے، قانون. لا الہ الا اللہ. اس نظریاتی جنگ میں قانون شکار ہوا ہے. بڑے بڑے ریفرنس یاد ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں ہضم ہوں گی. جب اسلامک لا کی بات کریں گے تو بڑی بے نیازی سے کہیں گے سوری ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو درسگاہوں میں اسلامی قانون پڑھایا ہی نہیں گیا. اس نظریاتی جنگ میں قانون شکار ہوا. اس نظریاتی جنگ میں ہماری مالیات شکار ہو گئیں کہ اب ہمارے معاشی ماہرین اپنی معیشت کا حل سود میں سمجھتے ہیں، IMF میں سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے نظریاتی جنگ اور یہ ہیں اس کے اثرات. صرف میں اشارے کر رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. پھر جغرافیائی جنگ، وہ تو بالکل میدان میں لگتی، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر ایک براہ راست جنگ ہے، ایک بالواسطہ جنگ ہے. براہ راست جنگ بھی سامنے ہوتی ہے، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں. بالواسطہ جنگ، آپ کے افراد کی وفاداریاں خرید لی جاتی ہیں. وہ دکھنے میں آپ کے ہوتے ہیں، کام کرنے میں آپ کے نہیں ہوتے. وہ آپ سے روپے لیتے ہیں، ان سے ڈالر اور یورو لیتے ہیں. بھائی وہ آپ کے وفادار کیوں ہوں گے؟ اللہ اکبر. ہمارے یہ حالات ہیں. بالواسطہ جنگ میں ہمارے طبقات خرید جاتے ہیں، پورے طبقات خریدے جاتے ہیں. یہ ختم نبوت کے جتنے منکرین ہیں یہ بڑی آسانی سے ان کا کام کرتے ہیں. یہ صحابوں کو گالیاں دینے والے جتنے لوگ ہیں بڑی آسانی سے ان کے کام آتے ہیں. یہ ہماری ملت پر نظر رکھ کر جو لوگ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا فرض سمجھتے ہیں ان کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ ان کی وفاداریاں خرید لیتے ہیں. ہمارے اساتذہ کو خریدتے ہیں. بھائی جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، جب میں پیریڈ لینے آیا تو مجھے باقاعدہ کلاس نے شکایت کی کہ جی ہماری ایک فیمیل ٹیچر ہے، انہوں نے ہمیں اسائنمنٹ دی ہے، ہم نے ایک فلم دیکھنی ہے، اس پہ ہم نے کیا کہتے ہیں اس پہ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے. انہوں نے ہمارے جوڑے بنا دیتے ہیں نا، دل بھی پشوری ہوتے رہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہو کے اسائنمنٹ بنائیں اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں، دونوں کام ایک ساتھ ہوں. سمجھ آئی بات کی؟ کہتے جی وہ ایسی فلم ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. اور دی بھی فیمیل ٹیچر نے، اور دی میں یونیورسٹی میں آپ کے اساتذہ خریدے جاتے ہیں. یہ ہے نظریاتی جنگ. اور یہ بالواسطہ جنگ بھی، براہ راست جنگ بھی. اب شکایتیں کرنے سے کیا بنے گا؟ لیکن پن پوائنٹ تو کرنا. اب اس نازک ترین صورتحال میں جو ہم جس زوال کا شکار ہیں اس میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ اس میں 2 پہلوؤں سے میں بات کروں گا. ایک کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے اور ایک کا تعلق انسان اپنی زندگی میں جن ذرائع کو استعمال کرتا ہے ان سے ہے. میں نے دونوں پہ بات کرنی تھی، آگے جانا تھا لیکن وقت کا میں درمیان میں ہی بات رہ جائے گی. انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں. ایک اس کی انفرادی زندگی، ایک اس کی اجتماعی زندگی،
ایک اس کی عالمی، ملکی اور بین الاقوامی زندگی۔ انفرادی زندگی کا تعلق فرد سے ہے کہ بندہ خود سے کیا برتاؤ کرے، انفرادی زندگی کا نصب العین خود سے کیا برتاؤ کرے، اور اجتماعی زندگی کا نصب العین دوسروں سے کیا برتاؤ کرے۔ ان شارٹ آپ کو سمری بتا رہا ہوں۔ اور عالمی زندگی کا نصب العین کیا ہے کہ جو آپ خود سے برتاؤ کرتے ہیں صحیح اسلام کی روشنی میں، اور جو آپ معاشرے سے برتاؤ کرتے ہیں صحیح، اب اس برتاؤ کو آپ نے نظام میں نافذ بھی کرنا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، اور ہر مرحلہ دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کی انفرادی زندگی کا مرحلہ صحیح ہے، خود سے برتاؤ، وہ معاشرے پر بھی اثر انداز ہوگا، وہ پر عالمی سطح پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اگر عالمی سطح پر برتاؤ صحیح ہے، وہ معاشرے پر بھی اثر انداز ہوگا، وہ انسانی زندگی، فرد کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یہ اثر ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایمان اسلام پہ اثر انداز ہوتا ہے، اسلام ایمان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام ظاہری زندگی کا نام، ایمان اندر کی زندگی کا نام۔ اندر ایمان پورا ہو، چھلک کے باہر آتا ہے اسلام بنتا ہے، اور اسلام باہر پورا ہو، وہ باہر رہتا ہی نہیں، اندر گھس کے ایمان بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یار قسم میں نے یہ شکایت آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ یہ دیکھیں آواز آتی ہے، ساری جو توجہ ہوتی ہے نا، کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے مکمل۔ اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ اچھا، یہ 3 پہلو ہیں۔ پھر اس جو انفرادی زندگی، اس کے بھی 3 پہلو ہیں۔ پھر اجتماعی زندگی، اس کے بھی 3 پہلو ہیں۔ پھر جو عالمی زندگی، اس کے اپنے پہلو ہیں۔ تھوڑا سا وقت میں 3-4 منٹ بات کر لوں مختصر سا۔ انفرادی زندگی کے 3 پہلو ہیں: فکری پہلو، ایمانی پہلو، اخلاقی پہلو۔ فرد کی زندگی کا فکری پہلو، فرد جو ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں مجھ سے کوئی پوچھے نہ، میں جو مرضی کروں مجھ سے یہ اس کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ حلال کروں، حرام کروں، زنا کروں، نکاح کروں، مجھ سے پوچھے نہ، یہ اس کی بیماری ہے۔ وہ کائنات کو بے مقصد سمجھتا ہے، یہ اس کی بیماری ہے۔ تو فرد کی زندگی کی اصلاح ہوتی، مقصدیت کا شعور ملے کہ میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ نے اپنی خواہش پوری کی تو تو باہر آ گیا۔ تجھے شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، بے غیرت انسان، کہ ماں باپ نے اپنی خواہش پوری کی تو آ گیا۔ ماں باپ نے اپنی خواہش پوری کی، تجھ جیسے کروڑوں جرثومے خواہش پوری کرنے کے بعد وہ گٹر میں چلے گئے ہیں، تو کیوں بچ گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ ماں باپ نے خواہش پوری کی، میں باہر آ گیا، خواہش پوری نہ کرتے میں نہ آتا۔ شرم آنی چاہیے۔ ماں باپ نے خواہش پوری کی، تجھ جیسے کروڑوں جرثومے گٹر میں چلے گئے، ان جرثوموں میں سے تو ایک بچا جس کو اللہ تعالیٰ نے ثبوتہ انسان بنا کے تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کے باہر بھیج دیا۔ ویسے ہی بھیجا، تو آیا نہیں ہے، تجھے بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اس کو پہچاننا ہے۔ کیوں بھیجا؟ اس کو پہچاننا ہے۔ یہ ہے مقصدیت۔ انفرادی زندگی میں فکری پہلو کا سب سے پہلے کام یہ کہ آپ کو اپنی آنے کا مقصد پتا چلے، بھیجا کس نے، کیوں بھیجا ہے، اور کب واپس جانا ہے، وہاں کیا ہوگا۔ مقصدیت کا شعور ایک، جب مقصدیت کا شعور ملے گا نا تو کمپلیکس ختم ہو جائے گا، معذرت خواہانہ رویہ ختم ہو جائے گا، یہ اگر مگر چوں چورا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ گردن اٹھا کے بات کریں گے، آپ کسی کی توہین نہیں کریں گے، مگر سبزے کی طرح آپ پامال بھی نہیں ہوں گے، معذرت خانہ رویہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے، تو معذرت کس بات کی؟ اور تیسرا، آپ فکری سرمایہ سے جڑ جائیں گے۔ جب آپ کو مقصد ملے گا نا تو مقصد فکری سرمایہ سے ملتا ہے، اور فکری سرمایہ کا سب سے اولین سورس کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرامین نبوت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سیرت صحابہ، اجتہاد، وحی، ساری چیزیں آ گئی۔ یہ فکری سورس سے آپ فکری سرمایہ سے جڑ جائیں گے۔ جب آپ فکری سرمایہ سے جڑ گئے کہ آپ دولت مند ہیں، آپ کے اندر کمپلیکس کیسے آ سکتا ہے؟ پھر آپ اپنے ماضی سے جڑے رہیں گے، حال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے،
مستقبل کے بارے میں پورے پرعزم ہو جائیں گے. کمپلیکس کہاں کا؟ یہ 17ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب مسلمان زوال کا شکار ہوا، پھر 18ویں صدی، پھر 19ویں صدی، اور مسلمان تباہ و برباد ہو گیا، تو مسلمان ایسے معذرت خواہانہ غلامانہ رویے پر اتر آیا کہ بس وہ انگریزوں کے کتے چاٹنے لگ گیا. چمچوں سے کھاؤ اور انگریزوں کے کتے نہلاؤ اور میموں کی نکریں دو، بس تمہاری ترقی اسی کے اندر ہے. اور ہم نے انہی کو ہیرو بنا لیا. میں نام نہیں لوں گا، جائیں آپ کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کن کن ہیروز نے انگریز کی تہذیب اور اس کے تمدن کو اپنانے کی باقاعدہ تلقین کی کہ تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے. یہ ہے معذرت خانہ رویہ کہ جب آپ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انتقام یہ لیتے ہیں کہ دشمن کے کتے آپ کو نہلانے پڑتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو فکری، یہ جو فکری کیا کہتے ہیں پہلو ہے نا، جس میں مقصدیت کا شعور ملتا ہے، معذرت خانہ رویہ ختم ہو جاتا ہے، فکری سرمایہ سے آپ جڑ جاتے ہیں اور اندر تبدیلی لاتے ہیں. اب یہ فکری جذبہ دوبارہ انگڑائی لے رہا ہے مسلمانوں میں. یہ جب زوال آیا تھا نا یکدم 17ویں صدی عیسوی کے بعد، پھر ہر طرف مسلمان پوری دنیا میں پیسے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ میں جمعہ بات کروں گا. یہ زوال جو اس وقت ہے، خدا کی قسم دنیا اسلام کی تاریخ اس سے نا آشنا ہے. پہلے جب کبھی زوال آتا تھا تو کسی ایک خطے میں آتا تھا، دوسرے میں نہیں آتا تھا. زوال آتا تھا ایک پہلو سے آتا تھا، دوسرے پہلو سے نہیں آتا تھا. یہ زوال ہمگیر ہے، ہر طرف آیا ہوا ہے اور ہر پہلو سے آیا ہوا ہے، سیاسی، اخلاقی، معاملات میں، اعمال میں، کردار میں، سب میں. لا الہ الا اللہ. یہ ایسا خطرناک ترین زوال ہے کہ اس زوال کو ہمارے بڑے بڑے دانشور ٹیکنالوجی کا نام دے رہے ہیں کہ بس تم ان کے پیچھے پیچھے چلو تمہیں بھی کامیابی ملے گی. یہ زوال فریب کن بھی ہے. اس پہ مزید بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی کہ فکری آبیاری، جب تک فکری آبیاری نہیں ہوتی مسلمان اٹھ نہیں سکتا. پسپائش سے اٹھ کے زوال سے نکلنے کا کام نہیں کر سکتا. ہمیں 47 میں آزادی ملی تو ہمیں عروج نہیں ملا تھا. ہمارے لیے عروج کے امکانات روشن ہو گئے تھے. ہم نے آزادی کو عروج سمجھ لیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جس کے جو ہاتھ لگا اس نے عروج کے لیے سارا کچھ لے لیا. اب ہر طرف عروج ہی عروج کا نام ہے. کوئی اداکارہ ہے تو کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، بس پر ہر طرف اب عروج ہی عروج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ